بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں 27 اور 28 اپریل کے اہم واقعات گوشے گزار کروں گا۔ 27 اپریل 711 کو مشہور سپہ سالار طارق بن زیاد کی فوجوں نے جنوبی اسپین پر حملے کا آغاز کیا۔ گھمسان کی جنگ کے بعد شاہ روڈرک کی فوجوں کو شکست فاش ہوئی۔ 27 اپریل 1667 کو مفلسی سے دوچار نابینا برطانوی شاعر جان ملٹن نے اپنا شاہکار جنت گم گشتہ صرف 10 پاؤنڈ کے عوض فروخت کر دیا۔ شائع ہونے کے بعد جنت گم گشتہ نے بے مثل پذیرائی حاصل کی۔ 27 اپریل 1887 کو امریکی ریاست فلاڈیلفیا کے ایک سرجن جارج تھامس مورٹن نے تاریخ میں پہلی بار اپینڈکس کا آپریشن کیا۔ 27 اپریل 1941 کو دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن افواج ایتھنز میں داخل ہو گئیں۔ یہ گویا یونانی مزاحمت کے خاتمے کا اعلان تھا۔ 27 اپریل 1950 کو برطانیہ نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیا۔ 27 اپریل 1978 کو افغانستان کے صدر سردار محمد داؤد کی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں قتل کر دیا گیا اور کمیونسٹ نواز عناصر نے اقتدار سنبھال لیا۔ 27 اپریل 1981 کو زیروکس کمپنی نے وہ پہلا کمپیوٹر پیش کیا جو ماؤس کی مدد سے چلتا تھا، تاہم قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ انوکھا کمپیوٹر ناکام ہو گیا۔ اس کی قیمت $16,500 تقریباً 10 لاکھ پاکستانی روپے تھی۔ آج دنیا میں اسی وجہ کے کمپیوٹر کی حکمرانی ہے۔ 28 اپریل 1686 کو مشہور سائنسدان آئزک نیوٹن نے قوانین حرکت پر مبنی اپنا شاہکار مقالہ لندن میں پیش کیا۔ 28 اپریل 1936 کو مصر کے شاہ فواد کا انتقال ہو گیا۔ وہ 14 برس تک حکمران رہے۔ ان کے بیٹے شاہ فاروق نے ان کے بعد اقتدار سنبھالا۔ 28 اپریل 1937 عراق کے سابقہ صدر صدام حسین کی تاریخ پیدائش ہے۔ وہ 1979 سے 2003 تک عراق پر حکمرانی کرتے رہے۔ ان دنوں وہ اس کے بعد وہ قید ہو گئے اور 2007 میں ان کو امریکی افواج نے مار دیا۔ 28 اپریل 1945 کو اٹلی کے آمر حکمران بینیٹو میسولینی اور ان کی داشتہ کلارا پیٹاسی کو سوئٹزرلینڈ فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ بعد ازاں ان کی لاشوں کو میلان شہر کے ایک چوک پر الٹا لٹکا دیا گیا۔ 28 اپریل 1967 کو امریکہ میں باکسنگ کے عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی سے ان کا اعزاز چھین لیا گیا کیونکہ انہوں نے امریکی فوج میں لازمی بھرتی سے انکار کر دیا تھا۔ محمد علی کا کہنا تھا کہ مذہبی بنیادوں پر انہیں ویتنام کی جنگ کے لیے بھرتی ہونے سے استثناء حاصل ہے، تاہم امریکی حکام نے یہ جواز تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ 28 اپریل 1969 کو فرانس کے صدر چارلس ڈی گال انتخابی شکست کے بعد مستعفی ہو گئے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل پاکستان، جان پاکستان۔ السلام علیکم۔